بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جس کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اس کے اندر بے شمار مخلوقات کو اس کے تابع مسخر کر دیا ہے، تو اس کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایسے تو اس کو بنا کر نہیں رکھ دیا گیا، بنانے کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک متعین نصب العین ہے کہ اس کے بغیر اگر انسان اس دھرتی پر زندہ ہے، جیوت ہے، تو پھر اس کا رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ کالانعام، کہ اگر بغیر مقصد کے انسان زندگی گزارتا ہے، بغیر ٹارگیٹ کے اور بغیر غرض و غایت کے الٹب زندگی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی جانوروں جیسی زندگی ہے۔ جانوروں کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنی منماہی زندگی جس طرح چاہتے ہیں گزارتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ ان سے نہ کوئی سوال ہے، نہ کوئی جواب ہے، کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے۔ اگر انسان یہی سوچ کر دنیا میں زندگی جی رہا ہے تو پھر جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنائے، حالانکہ انسان سے بڑی بڑی طاقت اور قوت والی دوسری مخلوقات میں اس دھرتی پر بستی ہیں، لیکن ان کو یہ درجہ نہیں دیا، لیکن انسان کو سب سے افضل بنا دیا۔ کوئی تو مقصد ہو، اس لیے کہ انسان کے پاس عقل ہے، سوچ ہے، فکر ہے، تھنکنگ ہے، غلط اور صحیح کے درمیان فیصلہ لینے کی طاقت اور قوت ہے۔ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے تب وہ دو کر سکتا ہے، محنت مشقت کر سکتا ہے، اس لیے اس کو تمام مخلوقات پر افضلیت عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اب اگر اس انسان کو تمام مخلوقات میں جو اس دھرتی پر رہتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، درند ہو، کسی بھی مخلوقات میں سے ہو، ان میں اس انسان کو سب سے افضل اگر بنایا تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے کاندھے پر پھر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بہت بڑا ہے۔ افضلیت کا ہو جانا، پھر ذمہ داریاں کا ہو جانا بھی اہم بات ہوتی ہے۔ جس طرح گھر کا اگر بڑا ہے تو اس کے اوپر پھر ذمہ داریوں کا پہاڑ بھی بہت ہے، اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات میں اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سمجھ کر اس پر زندگی گزارنا اور اپنے دوسرے بھائیوں کو اس پر لانے کی کوشش کرنا، ان کے لیے فکر کرنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ اسی مقصد کے تحت پیغمبر، نبی علیہ السلام، پیغمبر، نبی، رسول آتے رہے، جاتے رہے اور اپنی اپنی قوموں کو
اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی کی دعوت ہمیشہ زندہ ہے، نبی کے پیغامات ہمیشہ زندہ ہیں، نبی کے احکامات ہمیشہ زندہ ہیں، اللہ رب العزت کی شریعت ہمیشہ زندہ ہے اور وہ جاوید بھی ہے۔ لہذا اس پر عمل کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کے لیے فکر کرنا اب اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری۔ ایسا نہیں ہے کہ 4-6 لوگوں کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تو جانتے نہیں ہیں ہماری ذمہ داری ختم ہے۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر اس دین کی سمجھ کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچا دے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے، جو موجود نہیں ہے ان تک اس بات کو پہنچا دے۔ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اگر ایک چھوٹی سی بات ہی کیوں نہیں ہے۔ پہلے ہمیں سیکھنا ہے، پھر سیکھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو ہم سب ایک طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں اس دھرتی پر کہ ہمیں پہلے سیکھنا ہے۔ سیکھنے کا مرحلہ زندگی کے ہر شعبے میں، سیکھنے کا مرحلہ زندگی کی ہر عمر میں ہے۔ کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس عمر میں جا کر سیکھ نہیں سکتے۔ ہم سب طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ نہ کچھ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں۔ زندگی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھاتی رہتی ہے، اس سبق کو سیکھ کر ہم دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم معلم بھی ہیں۔ بیک وقت ہم طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور بیک وقت ہم ٹیچر ہیں، استاد ہیں، گرو ہیں، اس لیے کہ جو کچھ سیکھتے رہتے ہیں وہ دوسروں کو سکھاتے رہتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ جو سیکھو دوسروں کو سکھانا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، یہی تو مقصد ہوگا اس کا۔ اب ہم جو اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آتے ہیں، نماز کے لیے ہوں یا اسی طرح پیغام کے لیے ہوں، دین سیکھنے کے لیے ہوں، دین کو پہنچانے کے لیے ہوں، اپنی اصلاح کے لیے ہوں، کسی بھی مقصد سے اگر ہم آتے ہیں تو پھر یہ مقصد لے کر آئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں اور جو ان کے میسیجز ہیں اور جو ان کے سندیش ہیں، ہم ان کو سیکھ کر اپنی زندگی میں سب سے پہلے لائیں گے اور پھر دوسروں کی فکر کریں گے۔ اور یہ ہر شخص کی ذمہ داری۔ تو پھر دیکھیں تیزی کے ساتھ میں اللہ کا پیغام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پھیل جائے گی، جو غلط چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کوئی فریضہ ادا نہیں کر پاتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں آ پاتی، یا ہم اس سے وہ شوق نہیں رکھ پاتے۔ انسان کو جب کسی چیز کے بارے میں نالج ہوتی ہے، جانکاری ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں اس کو بتلایا جاتا ہے تو اس کو مزہ آنے لگتا ہے، اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک انسان کو کچھ نہیں معلوم اور اس کے سامنے جب بتایا جاتا ہے تو اس کے سر سے اوپر جب باتیں جاتی ہے تو بور ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جب ہم دین کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، دینی احکامات کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ہم کو شاق گزرتے ہیں، دشوار گزرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ارے کر لیں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا ڈیمو ہم آپ کو دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے جو ہے دیش بھکتی کے نام پر ہر گھر میں ترنگا لہرایا، اور دیش بھکتی کا آخری ثبوت تو اس طور پر آپ نے دیا کہ کسی نے کھانے میں ترنگا ڈال دیا تو کسی نے اپنی پوری کی پوری پوشاک ترنگا میں رکھ دی، اور دیش بھکتی کا آخری ثبوت دیتے ہوئے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم دیش بھکت ہیں۔ لیکن دین بھکت ہیں یا نہیں ہیں، اس کا ثبوت کیسے آپ دیں گے؟ خدا کے نزدیک دیش بھکتی نہیں چلے گی، خدا کے نزدیک تو دین بھکتی چلے گی کہ دین کے تعلق سے آپ نے کیا کیا۔
دین میں آپ کتنا پختہ تھے، اپنے مذہب اور اپنے ملک کے خاطر آپ نے کس طریقے سے عمل کیا۔ ملک میں لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ نے ترنگا پر ترنگا لہرا دیا، لیڈیوں پر لیڈی نکال دی، اور آپ نے جو ہے یہاں تک کہ کھانے تک کو نہیں چھوڑا، کپڑوں تک کو نہیں چھوڑا، اس میں ملوث ہو گئے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں تک کہہ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ اگر ہندوستان میں ہوتا تو اس بار 75 سالہ جشن آزادی کے موقع پر وہ بھی ترنگا میں رنگا ہوتا۔ ایسے منظر دیکھنے کو ملے، لیکن ہم دین کے نام پر دور ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف دیش بھکتی رہ گئی ہے کیا؟ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو صرف ہم ترنگا میں رنگ جائیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اپنے احکامات کو چھوڑ دیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پیچھے ڈال دیں، اور سب بس یہ کہہ دیں کہ ہم دین، ہم ملک کے وفادار ہیں، تب بھی تمہارے اوپر غداری کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا کرو گے؟ اسلام کے اندر بالکل دو ٹوک باتیں چلتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلتی۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، صاف کہہ دیا کہ کوئی کافر مسلم کا دوست ہو ہی نہیں سکتا، تو کس بنیاد پر کس کو خوش کرنے چلے گا؟ آپ خود دیکھیے، اس دن پورا دن سب سے زیادہ مسلمان سڑکوں پر ٹہلتے رہے، لیکن کسی کو نماز کی توفیق ہوئی کہ نہیں؟ یہ کبھی اندازہ لگایا؟ سب نے اپنے اپنے طور پر جو کرنا تھا کیا، بہت اچھی باتیں کرنا بھی چاہیے، خوشی کی باتیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن جس تعلق سے ہمارا وجود ہے، جس تعلق سے ہم زندہ ہیں، کل کو ہمیں اللہ کے دربار میں جا کر منہ دکھانا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ہم دیش بھکتی لے کر آئے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس دیش بھکتی کے بعد گجرات میں بلقیس بانو کا جو کیس ہوا، اس کے مجرم 11 تھے، ان کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ دیش بھکتی کا آپ کو جو ہے کیا ملا؟ رزلٹ ملا، انعام ملا، کہ وہ عورت نہیں دیکھی گئی، مسلم دیکھی گئی، اس کے ساتھ میں غلط کاری ہوئی، زنا ہوا، 11 لوگ ملوث ہوئے، اور صرف یہ کہہ کر ان کو آزاد کر دیا گیا کہ جیل میں ان کا واتاورن بہت اچھا تھا۔ ایک مجرم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جا سکتا ہے کہ اس کا رہن سہن بہت اچھا تھا، اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اس لیے معاف کر دیا جا رہا ہے۔ اگر رہن سہن واتاورن اچھا ہوتا تو وہ ایک عورت کے ساتھ میں کیا وہ گندا ناچ کرتے؟ اب یہ چیز سوچنے کی ہے ہم کو، ہم صرف دیش بھکتی میں رنگ رہے ہیں، ہم سیکولر بنتے جا رہے ہیں، ہم صرف اور صرف ہندوستان میں اپنے کو نہیں، اپنے دین کو نہیں، دوسروں کو بس خوش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے جا رہے ہیں، اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بس ہم سے تو وہ خوش ہیں۔ ارے دنیا والے کیا خوش ہوں گے؟ آپ کا رب خوش ہو جائے سب خوش ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو مقدر میں ہے، جتنی عمر لکھ دی گئی ہے، جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، وہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر انسان فیصلے کرنے لگتے، انسان جج ہو جاتے، خدا بن جاتے، تو یہ کائنات ایک دن نہ چلتی۔ احکم الحاکمین اللہ ہی ہے، اسی سے ہی یہ دنیا چل رہی ہے۔ یہ یقین لانے کی ضرورت ہے، اور اسی یقین کے لیے پیغمبر، رسول، نبی آتے رہے، اور اسی کو وہ مضبوط کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت ہزاروں لاکھوں پر بھاری پڑ جاتی تھی، کیوں؟ ایمان مضبوط تھا۔ 313 کی تعداد میں 1000 کا لشکر، اور پھر سرخرو، وہ ایمان کیا تھا؟ اس چیز کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس ہے، تاریخ کو ہم نے بھلا دیا، وہ ایک الگ بات ہے، یا ہم پڑھتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن فی نفسی اس قوم نے جب بھی ایمان کی دولت سے سربلند ہو کر کام کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی صدا کے ساتھ کام کیا،
تو سرخرو اور کامیابیاں اور فتح اور تمام کی تمام چیزوں نے اس کا استقبال کیا. لیکن آج ہم سب سے زیادہ بزدل، آج ہم دین سے سب سے زیادہ دور، آج ہم ہر چیز میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں، دین کا سودا نہ کرو. آپ کہیں بھی نوکری کریں، آپ کہیں بھی کوئی کام کریں، سب سے پہلے متعین کریں جس طریقے سے وہ آپ کے سامنے سارے فنڈامنٹلز رکھتے ہیں اور اپنے آداب اور قوانین رکھتے ہیں، آپ بھی رکھیں کہ ہم نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. وہ ایگری ہوں گے. آج ہم ہی لچک پیدا کر دیتے ہیں اور پھر جہاں سے چھٹیاں ملتی ہیں وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی شکایت یہ آتی ہے کہ بھائی ہم تو نماز کی چھٹی دے دیتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تفریح کرتے. تو یہ ہماری دیکھیے کمزوری کی بات ہے. تو ہمیں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے. ہم نے بتایا کہ ہر شخص طالب علم بھی ہے، بحیثیت معلم بھی ہے، بحیثیت ٹیچر بھی ہے. ہم سب سیکھتے بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھاتے بھی رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کیا کرتے تھے. اب ان کی ساری ذمہ داری ہم لوگوں کے اوپر ڈال دی گئی، ہر فرد کے اوپر ہے ان کی ذمہ داری. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اب اس امت کو خیر امت کہا گیا. اس سے پہلے بہت امتیں آئیں، کسی کے لیے خیر کا لفظ نہیں استعمال کیا. قرآن صاف کہتا ہے کسی کے لیے خیر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا کہ یہ امت خیر جو ہے، امت محمدیہ جو ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے. نکلی نہیں، اخرجت للناس، نکالنا، نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے. اور کیوں برپا کی گئی ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرے، اچھی اچھی باتیں بتائے لوگوں کو. اگر غلط ہے تو ان کو صحیح راستہ دکھائے. اگر کوئی اپنا سبق بھول گیا اس کو یاد کرائے، کوئی مقصد بھول گیا زندگی کا اس کو یاد کرائے. اور مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات. قرآن نے کہہ دیا کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو انسان کا مقصد حقیقی کیا ہے؟ بندگی ہے. اس بندگی کے لیے جو ہے تأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم کرنا ہے. گھر گھر جا کر اپنے اپنے دوستوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں بھائی سے، پیار سے، ہر اعتبار سے ان کو اپنے سے قریب کرنا ہے اور ان کو اچھائی کا حکم کرنا ہے کہ میرے بھائی تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، لیکن سب سے زیادہ ضرور یہ آخرت ہے. اس لیے کہ مومن کے لیے تو یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. لہذا اس قید خانے کے اندر آپ کو ایسے عمل کرنے ہیں کہ کل جو جب جنت ملے تو جنت الفردوس ہو اور اس کا اعلیٰ مقام ہو. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ کام کیے جائیں گے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا، غلط کاموں سے روکنا، غلط چیزوں سے روکنا، ہر غلط سے روکنا ہے. آج کے وقت میں سب سے زیادہ شراب پی جا رہی ہے، سب سے زیادہ زنا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جوا اور سٹے لگائے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر شرطیں لگائی جا رہی ہیں. مسلم سماج کی بات کر رہے ہیں، اس سے روکنا ہے، رکنا ہے. سب سے زیادہ شراب کے جو کہہ سکتے ہیں آنکڑے ہیں، مسلم بچے پی رہے ہیں، نوجوان پی رہے ہیں. افسوس کی بات ہے شراب کا ایک قطرہ اور پیشاب کا ایک قطرہ برابر ہے، نجس ہے. اب ہم شراب پی رہے یا پیشاب پیے برابر ہے. کتنی گندی چیز پی رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم دین سے دور ہیں. اس چیز کو سمجھنا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور یہ چیز تبھی سمجھ میں آئے گی جب ہم پورے طور پر یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے
یا نہ دیکھیں، چاہے آپ کسی کوٹھڑیا میں جا کر پئیں یا کوئی غلط کام کریں یا کھلم کھلا کریں، اللہ برابر آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ ایمان آ جائے، غلط کاموں کا تصور ختم ہو جائے، اور یہی دین ہے اور اسی میں کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔